نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہے، مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیہ ہے۔ اس نے عقل انسانی کی گرہوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے۔ الغرض، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اثمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا، باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا، اچھے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی، بلند و بالا ورع و تقوی کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئی اور زندگی بھر کی نیک نامی پر بٹا لگا دیا۔ مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں۔ سامعین کرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا لیکن روح کو فاقے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں اسے سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں اسے سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو، قرآن کہتا ہے کہ جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جانوروں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے ربا کہنا چھوڑ دینا۔